بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ماہ رجب کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہوئے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی وجود کی برکتوں سے رحمتوں کے دروازوں سے رحمتیں آنا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثار الحسین مقولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، فرش ولاہ عبادت کا موسم ایسے بنا ہے کہ رجب کی برکتیں ہیں اور آل محمد کی عنایتیں ہیں۔ عنوان ہے ماہ رجب میں اہل ایمان کے لیے خدا کے انعامات۔ یوں الفاظ کو بدل دوں کہ ماہ رجب ماہ انعام پروردگار، تو پروردگار کی طرف سے انعام کسے کہتے ہیں؟ نعمت کی جمع کہوں یا نعمت کا عنوان بیان کرتے ہوئے اور کسی لفظ کی طرف اشارے کو محسوس کروں؟ یقیناً اہل ولا کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے بہترین الفاظ اس ماہ مبارک میں جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اور حبیب نے اپنی اولاد طاہرین کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے مرحمت فرما دیے ہیں۔ آئیے آج کی خصوصی شب کی مناسبت بھی سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ ولادت باسعادت جناب سکینہ بنت الحسین صلوات، ماہ رجب المرجب کی 20ویں شب ہے، اور ابھی ہمارے اور آپ کے پاس تقریباً 9 دن باقی ہے۔ 10ویں دن کا بھروسہ نہیں ہے، 9 تو باقی ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے آیت کا ترجمہ اور اپنے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے روایت اور فضائل اور پھر مسائل۔ آیت تلاوت کی گئی آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ مریم، اور سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 76، 76ویں نمبر کی آیت ہے۔ مالک کے دو جہاں خالق ارض و سما ارشاد فرما رہے ہیں، وَيَزِيدُ، پہلا لفظ ہے آیت کا یزید۔ گرچہ ہمارے یہاں لفظ کے اعتبار سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کیجئے، کیا قرآن سے نکال دیں؟ وَيَزِيدُ اہل علم کے لیے اتنی بات کافی کہ یہ نام نہیں قرآن مجید میں، یہ فعل مضارع کی ایک عنوان کے اعتبار سے ایک صیغہ استعمال کیا گیا۔ یزیدو اس کا فاعل ہے اللہ، وَيَزِيدُ اللَّهُ آیت نمبر 46 امام باقر میں اپنے سرنامے کلام میں پڑھ چکا، وہاں بھی یہ استعمال ہوا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال زندگانی دنیا کی بہترین زینت، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہاں مردہ ہے اور یہاں عملا۔ عملا عین سے نہیں ہے، الف سے، حمزہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے میرا تلفظ اتنا زیادہ آپ کے لیے واضح نہ ہو، چونکہ مجلس سے پڑھتے پڑھتے کچھ نزلے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کھل کے پڑھ دیا جائے کہ ایک الف میم لام عمل ہے، اور میم لام عمل، عمل ایک عمل، اور جو عین سے عمل ہو وہ الف سے عمل تک پہنچا دیتا۔ اگر عین سے عمل برائے پروردگار ہو تو خدا کبھی اپنے بارگاہ سے غیر عمل نہیں دیتا۔ اب عمل کیا ہے؟ الف سے یہ ہے امید، سلوات۔ دونوں مقامات میں کیا فرق ہے؟ غور کیجئے، 30 آیتوں کا فرق، یہاں 46 وہاں 76، نمبر 18 سورے کا یا نمبر 19 سورہ کہف اور مریم، اور دونوں مقامات کے سوا پورے قرآن میں یہ الفاظ ریپیٹ نہیں ہوئے، والباقیات الصالحات۔ اب آئیے اس کے تفاسیر پر آتے ہیں۔ باقیات الصالحات کے بارے میں بہت روایات ملیں گی، اس سے مراد کیا؟ امام
امام ارشاد فرماتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد یا الصلوات الخمس، یا الصلوات الخمس، اس سے مراد 5 باقیات صالحات سے مراد نماز پنجگانہ. باقیات الصالحات سے مراد وہ 8 رکعت ہے کہ آخر شب میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور انسان اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں 8 رکعت پڑھے، اس کو آپ نماز تہجد کہتے ہیں. نماز شفع الگ، نماز وتر الگ، نماز شفع الگ. اب میں اس کو اگر اصطلاح کے لحاظ سے پڑھوں، اچھا کبھی کبھی لوگ نماز شفا پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، خدا لفظ نہیں پکڑتا. آپ شفا پڑھیں، آپ شف پڑھیں، بس پڑھیں ضرور. الفاظ کے چکر میں نہ رہیں، خدا کی طرف رخ کر لیں. تو وہ 8 رکعت نماز کا تذکرہ الباقیات الصالحات کے عنوان سے بعض روایات میں آگے بات بڑھی کہ 8 رکعت نماز ہو اور 1 نماز وتر. بعض روایات میں 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر. یہ ہیں الباقیات الصالحات. اور بہت ساری باتیں ان کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بہت مشہور ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ، کہ الباقیات الصالحات سے مراد 4 کلمات ہیں. یہ 4 کلمات کون سے ہیں جو آپ ان کو یاد کرتے ہیں 4 کے ساتھ؟ تسبیحات الاربعہ، یعنی جس کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو اسے لفظ اربع سمجھ میں آتا ہے. 4 تسبیحات، گرچہ یہ 4 تسبیحات نہیں ہیں، ایک تسبیح ہے، ایک تکبیر ہے، ایک تحلیل ہے، ایک تحمید ہے، لیکن چونکہ ابتدا تسبیح سے ہو رہی ہے لہذا پورے کا نام کیا ہو گیا؟ تسبیحات اربع. روایت معصوم الصالحات سے مراد تسبیحات اربع. اب تسبیحات اربع پہ اتنی روایات ہیں کہ ایک درس تو کیا آپ پورا مہینہ بھر بولتے رہیے. کیا شان ہے! پروردگار نے خود یہ 4 تسبیحات قرار دیں اپنی پہچان کے لیے. اللہ اکبر! یا یوں کہیے اس کی پہچان ہو سکتی ہی نہ تھی جب تک محمد و آل محمد پہچان نہ کرا دے. اور جب کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا بتائیے خانہ کعبہ کے 4 کونے کیوں ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ ہے اور آپ کو 3 کونے چھوڑ کر 1 کونا یاد کرایا گیا، میں کہوں تکون چھوڑ دیا گیا یا 3 کونے چھوڑ کر 1 کونا یاد کرایا گیا؟ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ کون سا کونا وہ اپنے مقام پر ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہے. اب چاہے حکومتیں بدلیں، چاہے گورنرز بدلیں، چاہے خادم الحرمین الشریفین بدلیں، حرم میں دیواروں کا رنگ بدلے، مینار و محراب بدلیں، مگر نہ بدلے تو شگاف در کعبہ نہ بدلے. میں شگاف دیوار کعبہ کہنا چاہتا ہوں، در کہہ دیے جو کہ در ہو گیا، اس لیے کہ کہاں ہے در؟ جہاں ہے در وہیں ہے در، اور جو نہ پہنچ سکے وہ ہے در. بدر صلوات پڑھے محمد والے. تو 4 کونے کیوں ہیں خانہ کعبہ کے؟ الامام اور لاجک نہ ہوتا عمارت سے 4 کونے کے 6 بھی ہو جاتے، کوئی تو لاجک ہے. اور لاجک کون بتا سکتا؟ جس نے کعبہ بنایا ہو یا جس کے لیے کعبہ بنایا گیا، ورنہ کون بتائے گا؟ بھائی آپ کا گھر کیڑا کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ بتائیں گے نا کہ پلاٹ کا مسئلہ تھا،
کارنر کا پلاٹ تھا, کٹنگ میں ایسے آ گیا. اب آج تو استعمال ہے چائنا کٹنگ, وہ الگ موضوع ہے. اب کیا کعبے کی چائنا کٹنگ ہو رہی تھی کہ 4 کونے بن گئے اس کے؟ خیر, وہاں چائنا کہاں سے آ گیا وہ الگ موضوع ہے. خیر, تو اب یہ چاروں کارنر کے سوال آ گیا مولا سے, مولا یہ بتائیے کہ 4 کیوں ہیں, 5 کیوں نہیں ہیں؟ کہ 5 ہو سکتے تھے, یہ 4 کیوں ہیں 5 کیوں نہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا 4 اس لیے ہیں کہ اسے کعبہ کہتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ مکعب ہے, چوکور ہے, اسکوائر ہے. کیوں اسکوائر؟ جواب دیجئے مولا. فرمایا اس لیے اسکوائر ہے کہ یہ اصلاً بیت المعمور کی شبیہ ہے, اور بیت المعمور کے بھی 4 کارنرز ہیں. اللہ اکبر. اب بیت المعمور کہاں پر, یہ الگ موضوع ہے. 4تھے آسمان پہ معروف جملہ فی الحال, پھر کبھی بات نکلے گی تو بیت المعمور پہ گفتگو کریں گے. تو یہ 4تھے آسمان پر ہے, اس کے بھی 4 ہیں. پوچھا مولا اس کے 4 کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ عرش کے نیچے ہے, عرش کے بھی 4 ہیں. ویسے کسی کو 4 سمجھ میں آئے نہ آئے, آج اتنا 4 ہوں گے کیا باقی سب بھول جائیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد. یہ زمین, وہ 4تھے آسمان پہ 4. گوشے رکھتا ہے, اس کی بھی 4 کارنرز ہیں. عجیب اتفاق ہے, 4 اور 4 اور 4. کچھ تو سکھا دیا, تینوں نے مل کر کے 12 ہی ہوں گے. اب سوال رہ گیا امام کی, وہ اس کے 4 کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اسلام کی بنیاد 4 کلمات پر ہے. یہ 4 کلمات کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 4 کلمات پر اسلام کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. اور انہی 4 کلمات کی وجہ سے عرش کے 4 کی وجہ سے بیت المعمور کے 4, بیت المعمور کی وجہ سے خانہ کعبہ کے 4 کارنرز. یہ ہیں الباقیات الصالحات. کہتے باقیات الصالحات میں خود وجود مقدس آل محمد بھی بیان کیا. لیکن آئیے غور کیجئے, الباقیات الصالحات کے اعتبار سے یہ روایت بہت اہم ہے. تسبیحات 4 جو کہے جاتے, اس کی کیا اہمیت, کیا مقام ہے, کیا فضیلت ہے. اللہ اکبر. ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے. پروردگار خود اپنے آپ کو سبحان اللہ کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کیا؟ اللہ پاک اور پاکیزہ ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ منزہ ہے. سبحان اللہ عما یصفون. جو اس کے اوصاف بیان کی جاتی ہیں لوگوں کے اپنی خیالات اور آراء کے اعتبار سے, عما یصفون, وہ سبحان اللہ ہے. اللہ اکبر. لفظ سبحان میں کیا طاقت ہے کہ اگر سبحان شروع میں آیا تو تسبیحات 4 کو تسبیح بنا دیا. اب تکبیر نہ رہی, اب تحمید نہ رہی, اب تحلیل نہ رہی, سب تسبیح ہو گئے. یہ تسبیح کی طاقت ہے. اور چونکہ ہمارا یہ فقہیہ بھی شامل کیے جاتے ہیں میں بیان کیا کرتے تھے. اب کیا وقت ہاتھ میں رہا, ورنہ تو مسائل فقہ خود ایک اہم ترین موضوع ہے. تو آئیے 4 پر اس طرح آئے ہیں تو آئیے تلاش کرتے ہیں 3 اور 4.
نماز پنجگانہ میں ایک نماز 3 رکعت والی ہے اور نماز پنجگانہ میں 3 نمازیں 4 والی ہیں. خدا نے بڑا احسان کیا, صبح کی نماز 2 رکعت رکھی ہے. حالانکہ خدا کو چاہیے تھا کہ اتنی صبح اٹھایا تھا تو کچھ 2 اب آدمی سوچتا ہے نا, اٹھ کے 2 رکعت کے لیے اٹھوں. کوئی 2-4 رکعت ہوتی, 8-10 ہوتی تو اٹھتا. کوئی بزنس کرنے والا سوچتا ہے کہاں ابھی شروع ہوا 12 بجے کے بعد کاروبار, اور 12:30 پونے 1 بجے اذان ہو گئی, 8 رکعت نماز, 4 ظہر 4 عصر. اس کو وائس واٹس ایپ کر دیتا پروردگار, صبح 8 پڑھوا لیتا, دوپہر کو بڑے کام ہوتے ہیں 2 پڑھوا لیتا. تو یہ تمام مسائل اپنے مقام پر, لیکن اصل موضوع ہے تسبیحات 4 الباقیات الصالحات کی اہمیت. پورے قرآن میں آپ بتائیے ایمانداری سے کوئی سورہ الحمد کے برابر ہے؟ نہ قد و قامت کی بات کیجئے, نہ آیتوں کی تعداد کی بات کیجئے, وزن دیکھیے تو آل محمد کی روایات کی بات کیجئے, کوئی سورہ الحمد کے برابر نہیں ہے. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سورہ الحمد کے اعتبار سے واقعاً غور کرنے کی بات, کہ پورے قرآن اس سورہ یہی ہے, اس میں خدا نے اپنے الفاظ اپنے بندوں کے منہ میں رکھ دیے. اپنے الفاظ اپنے بندوں کے منہ میں رکھ دیے. کیا مطلب؟ بڑی آسان سی مثال, اگر کبھی کوئی آپ سے, آپ کے گھر میں آپ سے محبت ناراض ہو جائے, آپ اسے منانا چاہیں اور وہ آپ سے کہے میں مانوں گا ایک شرط پر, جب آپ مجھ سے سوری کہیں, الفاظ وہ دے. کبھی بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے نا کہ مان جائیے سوری کا, بھیا تب مانوں گی, تب آپ کہیں پیاری بہن میں آپ سے سوری کرنا چاہتا ہوں, اچھی بہن. الفاظ کون دے رہا ہے؟ اس نے معاف کرنا ہے, اس نے قبول کرنا ہے, وہ الفاظ دے رہا. پورا قرآن پڑھتے جائیے, ہر سورے میں انبیاء کا تذکرہ, قصے بیان ہیں, عبرت کے واقعات ہیں, خدا کے احکامات ہیں, خدا کے احکامات ہیں, نبی سے خطاب ہے. سوائے اس سورہ مبارکہ الحمد کی اس میں کوئی خطاب نہیں ہے, اس میں کوئی قل نہیں ہے. یعنی یہ مقدمہ قرآن ہے, یہ خلاصہ قرآن ہے. اصلاً قرآن خدا کی کتاب, خدا ہم سے کلام کرے. خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے کلام کرے, تو جب وہ ہم سے کلام کرے تو قرآن ہوتا ہے, ہم اس سے کلام کریں تو نماز ہوتی ہے, اور بغیر الحمد کے کہاں نماز ہوتی ہے. لیکن الحمد کے وزن کے برابر اگر کوئی ہے ذکر پروردگار میں, اللہ اکبر, اگر کوئی ہے ذکر پروردگار میں جو الحمد کے برابر ہو, تو سورہ انا انزلنا نہیں ہے, سورہ انا اعطیناک الکوثر نہیں ہے, سورہ والناس نہیں, سورہ چھوٹا ہو الحمد کے وزن کے برابر نہیں ہے. ورنہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 4 رکعت کی نماز کی بات کریں, اور تیسری رکعت میں اگر 3 رکعت نماز کی بات کریں, تو اگر کوئی اور اس کے ہوتا تو وہاں قرار دیا جاتا. تمام مراجع الزام کے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیجئے, نماز پنجگانہ میں 2 رکعت جب نماز تمام کر لیں اور اس کے بعد آگے نماز کو کنٹینیو کریں, تو رکعت تیسری ہو یا تیسری اور چوتھی بھی ہو, تسبیحات 4 الحمد سے پڑھنا افضل. الحمد پڑھ سکتے ہیں, نماز واجب ادا ہو جائے گی, ذکر مکمل تلاوت کے لحاظ سے قرأت ہو جائے گی, لیکن افضل کیا ہے؟ آپ تو افضل ڈھونڈتے ہیں نا, کب بھلا مفضول ڈھونڈتے ہیں؟ ارے آپ کرنسی لیں تب بھی نوٹ نیا ڈھونڈ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابھی افضل و مفضول کی بات ذرا سی میں خدمت میں بیان کر دوں. کبھی کبھی فقہی مسائل بیان کرتے ہوئے ذرا سی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے, مشکلات ہو جاتی ہیں. ایک بہت بڑا مشہور مسئلہ کہ اگر انسان جماعت کی نماز پڑھنا چاہے
اور امام جماعت مسافر ہو، اور یہ انسان خود مسافر نہیں مقیم ہو، امام جماعت کی، تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہات کی قسمیں بیان کروں موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن جب آپ نے اتنا مسئلہ بیان کیا کہ اگر امام جماعت مقیم ہو اور مقتدی یا امام جماعت مسافر اور مقتدی، تو یہ دونوں صورتوں میں جماعت مکروہ ہے۔ پورا سن کے جائیے گا اور پورا آگے بڑھائیے گا۔ بات پڑھیں وہاں۔ اب اگر یہاں تک بیان کر دیا جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت مکروہ ہو گئی۔ اب آپ جائیے زیارت پہ حرم، کربلا پہنچے، حرم میں گئے، لوگ بڑے چلے جاتے ہیں نماز جماعت میں شرکت کے لیے، آپ نے مسئلہ کا اعلان کیا مکروہ ہے۔ اس مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے جماعت مکروہ ہو گئی، اس صورت میں کی نماز ایک جیسی ہوتی، یا مقیم ہوتے یا مسافر ہوتے، ثواب کے لحاظ سے ثواب ذرا کم ہے، مگر جماعت مستحب ہے۔ ثواب کے لحاظ سے کراہیت کمی کے عنوان کو بیان کر رہے، خود اصل جماعت نماز مرادہ کے مقابل پر مستحب رہے گی، لیکن یہ کہ جہاں دونوں ایک جیسے ہوں ثواب کم رکھتی ہے۔ مطلب حرم جائیے تو جماعت ضرور پڑھی۔ نماز فرادہ سے نماز جماعت میں ایک جملہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم نے وضاحت نہیں کی تو بات کہیں اور پہنچ جائے۔ اب اگر انسان رکعت سوم اور چہارم، تھرڈ اور فورتھ رکعت میں آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرأت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے، آپ الحمد پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں دوسرے سورے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ مراجع الزام کے اکیلی الحمد کافی ہے۔ اب الحمد کیا آ سکتا؟ اگر کوئی تسبیحات اربع پڑھنا چاہے تو آغا سیستانی کے فتوے کے لحاظ سے ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لینا کفایت کرتا، البتہ افضل ہے کہ 3 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کی جائے۔ اگر وقت کم ہو، ایک مرتبہ واجب آپ نے ادا کر لیا، اور یہ یاد رکھیے عمری پڑھتے اس میں بہت واجبات کو محفوظ کر کے سیو کر لینا، واجبات کو ادا کریں، ٹائم سیو کر لیجئے، مستحبات چھوڑ دیجئے۔ اگر مستحبات کی وجہ سے آپ کے واجبات کم ہو رہے، مثلا آپ پورے مستحبات کے ساتھ نماز قضاء عمری پڑھیں گے تو آپ شاید ایک دن کی پڑھیں، بڑی بات، لیکن اسی ٹائم اگر آپ واجبات پہ مستحبات 2 دن کی پڑھ لیں گے تو فائدہ کس میں ہے؟ اصل پیمنٹ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ چھوڑ دیں بونس کے معاملات کو، خدا بڑا مہربان ہے، شاید اسی میں بونس لگا کے دے دیں۔ اب نماز قضاء عمری پڑھ رہے اور قضاء عمری کی قضا ہو گئی، اس کو میں انجام دینا چاہتا، اس میں یا اگر وقت مختصر ہے کو دیکھتے ہوئے، یا کو کہیں بہت جلدی میں سفر اختیار کرنا ہے تو وقت کے پاس کم ہے، تو ایک مرتبہ نے کیا ادا ہو گیا، لیکن اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو آغا اس سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنا کہ واجب کو ادا کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا چاہے سبحان اللہ پڑھ کر ہی قرأت کو مکمل کر۔ یہ اہمیت نماز پہ دلیل ہے، نہ کہ رخصت تلاوت ذکر خدا کہ چلو چھوٹ جائے گی۔ یہ چھٹی نہیں ہے کہ نماز کی ہم اور آپ آسانی کے ساتھ نماز قضا کر دیتے، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پڑھ لیں گے بعد میں۔ گھر کی نام آل محمد کے گھر، ہمارے تو گھر میں اس گھر سے آئی ہے جس گھر میں خدا کی طرف سے سکینہ آئی ہے۔ میں نے اپنی تو آج کی شب کی مناسبت صالحات کا ایک عنوان بھی، اولاد کو بھی کہتے ہیں باقیات، جو اولاد اپنے والد نقش قدم پر ایمان میں اور اطاعت خدا میں اسے باقیات صالحات کہہ سکتے، بلکہ ہم تو دعا دیتے ہیں جب کسی کو کہتے ہیں کہ پروردگار آپ کی اولاد کو آپ کے لیے باقیات صالحات، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے بعد عمل صالح کو بقا ملتی رہے آپ کی اولاد کے ذریعے سے، تو آپ کے نامہ اعمال میں خود بخود ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تلاش کیجئے حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات نے سرکار سید الشہداء بیٹیاں تو اور بھی عطا کی ہیں، اور واقعاً کبھی اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کتنی اولادیں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، تاریخ کی حد تک ٹھیک ہے، مگر معرفت اتنی کافی ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔
ساری اولاد، کسی کو یہ شرف نصیب نہ ہوا کہ اس کی ساری اولاد پر سلام حدیث قدسی پروردگار حضرت عاشورہ امام محمد باقر علیہ السلام اولاد میں بیٹے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل. علی الحسین کا موضوع، سرکار سید الشہداء کی اولادوں میں کون بڑا کون چھوٹا علی، لیکن بیٹوں کا مقام اپنی جگہ پر، بیٹیاں اور خاص طور سے لفظ سکینہ. گرچہ میں آج میں کچھ بات کر میسر نہ رہ سکا کہ پروردگار نے اپنے قرآن مجید میں خود لفظ سکینہ کو استعمال کیا نزول کے معنی. یا نزول کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے جذباتی جوان استعمال کر رہے ہیں. کوئی ظہور کہتا ہے، کوئی نزول کہتا ہے اپنے مقام پر. تو کیا ہمارے الفاظ سے آل محمد کا مقام بلند ہو جائے؟ حیرت کی بات نہیں ہے. یہی جوان جب منقبت سنتا منقبت خوانوں سے، ان سے تقاضا کیوں نہیں کرتا کہ احترام سے نام تو لے لیں؟ یا تو احترام کی وہ کیفیت جوان کی ہے کہ لفظ اور یا کیفیت ہے میں کیا جملہ زبان پہ استعمال کروں. بہت مشہور منقبت ہے، علی کے ساتھ ہے. کون علی؟ نہ امام علی نہ حضرت علی علیہ السلام، علی مومنین علی. یہاں پر شعرا مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، مولانا یہ باتیں یہ قرآن کی آیت تھوڑی، یہ تو اشعار ہیں. اشعار آیات ہوتی ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم تو اپنے جوانوں کو سمجھانا کہ جیسے شعرا کا مزاج اگر یہ بتا رہا کہ اصل احترام یہاں دماغ میں ہے، تو لفظ ولادت میں اصل احترام دماغ میں رہے. لفظ کے بدلنے سے سلوات میں اس اختلاف میں نہیں جا رہا. اب آئی لفظ سکینہ قرآن میں آیا. اللہ نے نازل کیا سکینہ کو مومنین کے قلوب پر، سورہ الفتح میں استعمال نازل کیا سکینہ کو اپنے حبیب ختمی مرتبہ. یہ پھر سورہ فتح میں آیت آپ کو ملی. تو سکینہ کا استعمال تابوت سکینہ کے ساتھ ہوا، وہ ایک آثار و یادگار صندوق میں بند میراث انبیاء. اور کہیں استعمال ہوا ایک معنوی کیفیت کے عنوان سے. سکینہ خدا اگر نازل کرے تو قلب کو سکون نہیں ملتا. شاید لفظ کے لیے سرکار یہاں پر آیات کی روشنی میں سکینہ لفظ ہے اور روایات میں سکینہ بھی ملے. مل فرق بینہما، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سکینہ کسے کہتے اور سکینہ کسے کہتے؟ دونوں ایک ہی روٹ رکھتے ہیں، ایک ہی ان کا اصل مادہ ہے. ان کا اصل روٹ ایک ہی، سین کاف نون سکنہ. سکینتن فعیلتن کے وزن پر ہے، صفت مشبہ. اور صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ جو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتی ہے. اس میں فاعل میں اس میں فرق کیا ہوتا؟ فرق یہ ہوتا کہ اس میں فاعل جب تک فعل ہوگا تب تک کہا جائے، اور صفت مشبہ فعل ہو یا نہ ہو مسلسل کہا جائے. آسان کر دیتا ہوں. لفظ ساکنن، اس کا مؤنث ساکنتن، سکون پہنچانے والی ایک عورت، ایک ذات کو، مؤنث کو ساکنتن کہا جاتا ہے. عربی سے بات کر رہا ہوں، ادب کے اعتبار سے عربی ادب، کہ جب وہ سکون نہ پہنچائے تو اسے ساکنتن نہیں کہا جائے گا. یہ اردو میں ساکنہ اور ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن جب کسی کو سکینہ کہا جائے، سکینہ کہا جائے، تو سکینہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو ہمیشہ سکون پہنچا. بی بی کا جو میلاد منعقد ہوتا ہے وہ کب ہوتا؟ تلاش کیجئے گا. وہ ماہ شعبان، ماہ رجب کی 20 یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ایک اور مولا حسین کی شخصیت ایک ہی ہو سکتا. البتہ آپ کی وفات یا شہادت کی تاریخ جو منائی جاتی وہاں پر وہ ہے ماہ سفر کی 5 تاریخ. جناب سیدہ رقیہ کہیں یا سکینہ یا سکینہ کہیں. اور انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا بھی کر رہے ہیں، جیسے حالات خراب ہو ظاہراً تو ایک ملک کی بات کر رہا ہے، یعنی ایران اور ایران دنیا میں کہاں امن ہے اور کہاں بد امنی ہے، کہاں فساد ہے اور کہاں اصل فساد، یہ پہچاننا پڑے گا. لیکن شام کے حالات میں بہت حد تک خرابی آ چکی اور حلب تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا، الجولانی کے ہاتھ سے. اب ایسا محسوس ہوتا کہ اگر کی مداخلت نہ ہوئی شاید دمشق میں صرف ایوان اس کی گورنمنٹ محدود ہو کر رہ جائے. عجیب و غریب سے شام کے حالات کے اعتبار سے. لیکن ہمیں تو ایک فکر ہے، روزہ جناب زینب کو، روزہ جناب سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہ، سرکار سید الشہداء کے جملات سنیے اور دعا کا وقت آ گیا. ارشاد فرمایا جس گھر میں سکینہ اور حسین پسند نہیں، میں اپنے مال کا اکثر حصہ خرچ کرتا ہوں
सकीना, इसमें कोई परेशानी। तो हर वो घर जिसमें सकीना नाम रखा जाए बच्ची का, हुसैन को पसंद है। और दोनों के नाम दिए मौला, रबाब और सकीना, अल्लाह, माँ और बेटी। और करबला में शहजादी का क्या जिहाद है। बस एक जुमला आपकी खिदमत में, ताकि कद देखकर शख्सियत को ना समझिए, अजमत देख के पहचान। ये 4 साल की शहजादी बाबुल हवाइज है। बाबुल हवाइज का मतलब इनका मकाम इतना बुलंद है, इतनी मार्फत है कि आपको मालूम है कि मौलाए कायनात की कब्र मुकद्दस छठ के दौर में मुनकशिफ हुई। ये 4 साल की बच्ची हमीद से कहती, नजफ का रास्ता बता। तो हमीद पूछता, मौर्रिख है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल मौर्रिख है, पूछा नजफ जाके तू क्या करेगी, क्या तुझे नहीं मालूम मेरा दादा अली मुर्तजा रहे। मार्फत को पहचानिएगा। दूसरी मार्फत, अल्लाह अकबर, कि ये वो शख्सियत जिसको या हुसैन की गोद में आराम मिला या फातिमा जहरा की गोद में आराम। तो अब अगर इससे तवस्सुल करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या ज़ियारतनामा पढ़िए, हदिये ज़ियारत की नमाज पढ़िए, दुआए तवस्सुल पढ़िए, दुरूद की तस्बीह पढ़िए, सूरह यासीन पढ़ ली, पंजतन के नाम से 5 चीजें जमा हो जाएंगी। हदिया पेश कर। हम और आप तो बगैर हदिया पेश किए हुए बस चाहते हैं, बस ऐसे ही बीबी का नाम ले काम हो जाए। कुछ तरीका, कुछ अदब, कुछ तहजीब भी तो होती। अल्लाह हो। तो लिहाजा अगर आप तवस्सुल करना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा, ये वो शख्सियत अगर अपनी दादी से कह दें, ये अपने दादा से कह दें तो काम रुकेगा। ये अपने चचा से कह दें तो बिगड़ी बन जाएगी। ये अपने बाबा से कह दें, ये अपने भैया से कह दें, अरे 6 महीने के असगर से कह दें, इसके चारों तरफ बाबुल हवाई जमा हैं। उस दरमियान की 4 साला शख्सियत को सकीना के परवरदिगार वास्ता आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबको बीबी सकीना के रोजे की ज़ियारत में, परवरदिगार हम सबको बीबी जनाबे ज़ैनब कुबरा के रोजे की ज़ियारत, परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, बीबी सकीना का वास्ता। इतने लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर आए, मालिक इनको तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से महफूज। उस 4 साल की शहजादी का वास्ता, तो यतीमा भी है, असीरा भी है, मजलूमा भी है, बाबुल हवाइज भी है, साहिब इल्म मारिफत भी है और साहिब तक़वा परवरदिगार भी, वो ईसार करने वाली शख्सियत भी है। अल्लाह अकबर। सब हुसैन से मोहब्बत करें और हुसैन उससे मोहब्बत। जो कभी अब्बास की आगोश में उठाई जाती है, कभी हुसैन की लाई जाती है, कभी सैयदा ख्वाब में आके पैगाम बताती है, परवरदिगार उसका वास्ता है। तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी। जिनके घरों में बेटियां हैं मेरे मालिक, उनकी बेटियों को परवरदिगार तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज, परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद। और रिश्तों के काबिल बेटियां हैं, उनके रिश्ते बेहतरीन नसीब फरमाए। जिनकी शादियां मुनअक़िद हो चुकी हैं, उनके घरों में उनको राहत और सुकून, इज्जत और करामत नसीब फरमाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो बेटियां नहीं रखते उन्हें जनाब सकीना का वास्ता, परवरदिगार बेटियों जैसी बेहतरीन रहमतें अता फरमाए। और चूंकि शहजादी को बड़ा ख्याल था अपने बीमार भाई, अपनी बीमार बहन, तो परवरदिगार दुआ करते हैं शहजादी को वसीला बनाते। हाजरीन में, गायबीन में, दुनिया भर में जहां कहीं कोई बिस्तरे मर्ज पर है, बीमार है, मरीज है, सबको शिफाए कामिला था। और खास तौर से परवरदिगार बदतरीन हालात पैदा किए जा रहे हैं ईरान के शहरों में मेरे मालिक, तमाम फसादियों को जहन्नुम रसीद फरमाए, उनके सरपरस्त कुव्वतों को तबाह बर्बाद फरमाए। परवरदिगार सलामत रहें अहले ईमान ईरान के, सलामत रहें अहले ईमान दुनिया भर तमाम जहान के। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा
اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرمائے. اب یہ میلاد کا عنوان تھا اور درس کا حوالہ تھا، مگر چونکہ آپ تو اپنے لیے لے چکے دعائیں، اب جو چلے گئے ان کے لیے دعا کر لیں. سارے مرحومین پر آج کی شب حضرت بی بی سکینہ کی برکت سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائے. تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے خاص طور سے مکتب اہل بیت میں جو افراد دامے درہمیں سخن خدمات انجام دیتے رہے اور چلے گئے، ان سب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام علماء اعلام، مراجع عظام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے الفاتحہ.